السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات 2024، جس میں ہم نے مختلف موضوعات کا مطالعہ کیا ہے، اور جو ہمارا جاری موضوع تھا وہ تھا اسلام کے متعلق تاریخ، دعوت و ارشاد۔ تو ہم نے 276 پیج نمبر پر مشہور صحابہ کرام کے سوانح حیات اور واقعات پر جو بقیہ ہے حصہ اسے اختتام پذیر کیا تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم مشہور صحابہ کرام کی سوانح حیات اور واقعات کا ذکر کرتے ہیں، بغیر وقت کو ضائع کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور صحابہ کرام کی سوانح حیات اور واقعات۔ اشرا مبشرہ کا تعارف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ میں 573 ہجری کو پیدا ہوئے اور آپ کا نام عبدالقعبہ تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اب آپ کا نام ابو القحافہ عثمان تھا، جبکہ ماں کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ذاتی رہائش مدینہ کے قریب سخی بستی میں تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور 14 ہجری کو بعمر 97 سال میں ابوبکر کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب معراج کے موقع کی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مواخات خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے ہوئی تھی، جو بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بن گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ 10 دینار میں 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے خرید کر وقف کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 روز بیمار رہ کر بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کے مطابق 23 اگست 634 بروز منگل کو فوت ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، ان کی عمر 63 سال اور مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ چلیں بخیر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں، ایک قتیلہ بنت عبداللہ اسماء، ام رومان عائشہ عبدالرحمن، اسم بنت عمیس محمد، اور چوتھیاں حبیبہ ام کلثوم تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ معتدین کی سرخوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر روانہ کیے تھے۔ موصوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ آپ سے 142 روایات مروی ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب نامہ 7ویں پشت میں کعب بن لوی پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ قریش کی سیاسی تنظیم میں خون بہا اور دیت کے مال کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد تھیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 11 برس بعد 582 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ہجرت نبوی کے وقت آپ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا۔ آپ کے باپ کا نام خطاب نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں کعب بن لوئی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو عدی کا مورسی عہدہ سفارت و سلاسی کا تعلق سلاسی کا تھا۔ آپ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت نبوت کا 6واں سال تھا۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ سبحان اللہ، دونوں 63۔ آپ کو شہید کرنے والا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایرانی غلام ابو لولو فیروز تھا۔
جس نے فجر کی نماز کے وقت آپ پر خنجر سے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ آپ نے وفات کے وقت مجلس شورا کے 6 ارکان منتخب کیے جو کہ یہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ عراق میں بصرہ اور شہر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ان کے حکم سے آباد ہوا تھا۔ آپ کے مرویات کی تعداد 539 ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ طائف میں واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا۔ حضور کے اعلان نبوت کے وقت آپ 34 سال کے تھے۔ ہجرت نبی کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کا نام عثمان اور کنیت عبداللہ اور لقب غنی اور ذوالنورین تھا۔ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا لقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آنے کی بنا پر پڑا اور غنی اپنی دولت و ثروت کی بنا پر کہلوائے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ نے 35 ہجری میں باغیوں کے حملے کے نتیجے میں شہادت پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 146 ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لگائے گئے اعتراضات اور ان کا جائزہ۔ شر پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے آپ پر حسب ذیل اعتراضات لگائے۔ کبار صحابہ کی معزولی اور ان کی جگہ اموی خاندانوں کے نااہل افراد کا تقرر۔ بعض اکابر صحابہ کے ساتھ آپ کا ناور سلوک۔ بقی کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لینا۔ بدعتوں کی ترویج، اموی اعمال کے ساتھ نرمی، قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کیے ہوئے افراد کو واپس مدینہ بلا لینا، بیت المال کا غلط استعمال، اقارب و اعزا میں تقسیم اراضی، حدود کے نفاذ میں تساہل، مصری وفد سے بدعہدی۔ پہلا اعتراض آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا الزام یہ تھا کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ اعتراض کا جائزہ۔ معزولی کے اسباب معقول ہوں تو بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کی بنا پر معزول کیا گیا اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بصرہ کو معزول کرنے کی وجہ وہاں کے عوام کا مطالبہ تھا۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی رقم واپس نہ کرنے کی بنا پر معزول کیے گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر جیسے ذخیرہ علاقے میں آمدنی میں غیر معمولی کمی کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو صنف پیری کی وجہ سے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ الغرض تمام معزولی معقول وجوہ کی بنا پر عمل میں آئی تھیں۔ نیز یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ آپ نے ان عہدوں پر بنو امیہ کو نااہل افراد کا تقرر فرمایا، بلکہ جن لوگوں کو ان مناصب کی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے وسعت سلطنت اور انتظامات سے آپ کو
آپ کو اس کا اہل ثابت کیا اپنے آپ کو، یعنی کہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہم اس کے یا لیں کہ وہ اس قابل تھے۔ اعتراض نمبر 2 ہے مفسدین کا آپ پر الزام تھا کہ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناور سلوک برتا۔ اعتراض کا جائزہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کرنے کا الزام سراسر بے بنیاد، بلکہ انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی بنا پر مکہ کے قریب ایک ویرانے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی لیے سختی کی گئی کہ وہ صبائی جماعت سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اس لیے بند کر دیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امت کو ایک قرآن پر متحد رکھنے کے لیے ان کے پاس موجودہ نسخہ قرآن بھی تلف کر دینا چاہیے تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہ تھے۔ اس مقصد کی اہمیت پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا قطعاً نامناسب تھا، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اعتراض آپ پر الزام لگایا گیا کہ تیسرا اعتراض ہے کہ آپ نے بقیع کی چراگاہ اپنے جانوروں کے لیے وقف کر رکھی تھی اور عوام الناس کو اس کی تصریف کی اجازت نہیں۔ اعتراض کا جائزہ ہے کہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ چراگاہ حسب سابق بیت المال کے جانوروں کے لیے ہی مخصوص ہے اور مجھے اس کی ذاتی تصریف کا حق حاصل نہیں۔ اغراض چوتھا ہے اعتراض جو ہے آپ پر بدعتوں کے رواج دینے کا الزام لگایا گیا کہ آپ مینا میں 2 کی بجائے 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اعتراض کا جائزہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ میں نے مکہ میں قیام کی نیت کر لی تھی، اس لیے پوری نماز ادا کی اور زیادہ سے زیادہ اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نیت میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ضمیر ہے، جو مرضی کرے بھائی۔ یہ تو بے وقوفوں والے اعتراضات ہیں جو بغیر کسی وجہ کے لگائے گئے۔ اچھا خیر، انہوں نے بہرحال شہید کرنا تھا، انہیں عہدے سے ہٹانا تھا کیونکہ سلطنت وسعت پیدا کر رہی تھی، وسعت پیدا ہو رہی تھی سلطنت میں۔ اعتراض نمبر 5 ہے اموی اعمال کے ساتھ نرمی کرنے کا الزام۔ اعتراض کا جائزہ ہے جی، اموی اعمال کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اعمال کے خلاف شکایت پیش کریں۔ آپ کے علم میں جو بدعنوانی آتی ہے، آپ اس کا ضرور تدارک فرماتے تھے۔ جب کسی عہدے دار کے خلاف لوگوں کو شکایت ہوتی اور وہ اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً اس سے معزول کر دیتے۔ اہل کوفہ کی شکایت پر ہی آپ نے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابی کو مقرر کیا۔ اعتراض نمبر 6، اعتراض آپ پر صحیفہ صدیقی کے علاوہ قرآن مجید کی باقی نسخوں کو جلانے کا بھی الزام ہے۔ اعتراضات ہیں، اس کا جائزہ ہے۔ در حقیقت یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی دینی خدمت ہے کہ مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ساری امت کو ایک قرآن مجید پر متحد کیا اور قرآن مجید کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہونے کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اگر آپ یہ خدمت سر انجام نہ دیتے تو آج مسلمان بھی اہل کتاب کی طرح بے شمار اختلافات کا شکار ہوتی۔ 7واں اعتراض ہے آپ پر یہ ایک بے بنیاد الزام ہے کہ آپ نے حکم بن العاص رضی اللہ عنہ کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا واپس بلا لیا، لیکن اعتراض کا جائزہ، آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حکم بن العاص رضی اللہ عنہ کو واپس بلانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو اس اجازت کا علم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے حکم کو واپس آنے کی اجازت نہ دی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان کو واپس بلا لیا اور صلہ رحمی کرتے ہوئے کسی عطیات سے نوازا۔ مفسدین
نے اصل واقعے کو توڑ موڑ کر پیش کیا جو فساد کرنے والے ہیں۔ 8واں اعتراض ہے بیت المال سے اپنے خاندان والوں کو وظیفہ دینے کا الزام بھی سراسر غلط اور بے بنیاد تھا۔ اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے پناہ فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کو اتنا رزق دیا تھا کہ بیت المال سے لینے کی ضرورت نہ تھی، وہ ہمیشہ اپنے کنبے والوں کی سرپرستی کرتے تھے اور اپنی گرہ سے ان کی امداد کرتے تھے۔ اس الزام کی وضاحت آپ نے یوں فرمائی: میں اپنے خاندان والوں کو جو کچھ دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں، مسلمانوں کا مال نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی سرا اور عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کی خدمات کے صلے میں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائی، لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا تو ان سے رقم واپس لے کر بیت المال میں جمع کرا دی۔ اعتراض نمبر 9، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عزیز و قارب کو جاگیر عنایت کرنے کا بھی الزام ہے کہ اعتراض کا جائزہ۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اہل یمن آبادکاری کے لیے مدینے آئے تو ان کو مدینے میں زمین کے قطعے دیے گئے اور ان کے بدلے میں ان کی یمن کی زمینیں لے لی گئیں۔ عراق کی بے آباد زمینیں ان لوگوں کو دے دی گئیں جنہوں نے اس کی آبادکاری میں کوشش کی تھی، یعنی کہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں ان کو جگہ دی گئی۔ 10واں اعتراض ہے حدود میں تساہل برتنے کا الزام۔ اعتراض کا جائزہ۔ حدود میں تساہل برتنے کے سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہرمزان اور جفینہ کو اس شعبے میں قتل کر دیا تھا۔ ہرمزان اور جفینہ کو اس شعبے میں قتل کر دیا تھا کہ یہ دونوں حضرات اس کے باپ کے قتل میں شریک ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص لینے کی رائے دی، لیکن دوسرے بزرگوں نے اختلاف کیا اور کہا یہ مناسب نہیں کہ کل امیر المومنین قتل ہوئے ہیں، آج ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قصاص کو دیت میں بدل دیا اور اپنی جیب سے دیت ادا فرمائی۔ ان خاص حالات میں دانشمندانہ فیصلہ یہی ہو سکتا تھا۔ ولید بن عقبہ کی حد میں تاخیر ضرور ہوئی لیکن غفلت نہیں برتی گئی، چونکہ مطلوبہ شرعی شہادت فوری طور پر میسر نہ تھی، اس لیے تاخیر ہوئی۔ جو ہی شہادت میسر آ گئی اس پر شرعی حد جاری کر دی گئی۔ اعتراض نمبر 11 ہے آپ پر آخری الزام بدعہدی کا تھا۔ اعتراض کا جائزہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مصر کے مفسدین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ راستے میں انہوں نے سرکاری قاصد سے ایک خط برآمد کیا جس میں گورنر مصر کو امیر المومنین کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ ان تمام مفسدین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر اس خط سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس وضاحت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کسی قسم کے شک و شبہ کا قطعاً گنجائش نہ تھی۔ چوتھے خلیفہ تھے جو ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13 رجب بعثت نبی سے 10 سال پہلے اور ہجرت نبی سے 23 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک وقت صبح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار سے وار کر کے زخمی کیا، جس کی وجہ سے 21 رمضان مبارک آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی دوران برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور عمر بن بکر نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ موصوف کے 3 اور بھائی طالب، عقیل اور جعفر طیارہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام ابو طالب اور عبد المناف بن عبد المطلب
اور ماں کا نام فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور آپ نے غزوہ بدر میں ولید بن عتبہ اور خندق میں عمر بن عبدود کو قتل کیا تھا۔ آپ سے 586 احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ 3 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب رجب 36 ہجری کو مدینہ کے بجائے کوفہ کو دارالحکومت بنایا تھا، اور کوفہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری کو آباد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہوا تھا، اور ان کو کوفہ میں نجف قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب تھی، لقب حیدر اور اسد اللہ ہے۔ حیدر کا لقب آپ کی والدہ نے رکھا، اور اسد اللہ کا لقب فتح خیبر کے موقع پر بہادری کے جوہر دکھانے پر ملا۔ 5واں ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو محمد، لقب طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الخیر تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت لگاؤ تھا، اور یہ محبت ہی اسلام لانے کا سبب بنی۔ آپ نے تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی، اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بننے رہے۔ روایت کے مطابق تقریباً 75 زخم آپ کو اس دن لگے تھے۔ پھر انہی خدمات کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ۔ 6 ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ اسدی قریشی تھے۔ آپ اسدی قریشی ہیں۔ آپ کی والدہ صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے والد عوام بن خولید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ آپ کے مشہور بیٹوں میں سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی غرض سے تلوار بے نیام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ 7ویں ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ قبول اسلام سے قبل آپ کا نام عبد عمار یا عبد القعبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، اور آپ کی ولادت 10 عام الفیل اور بعثت نبی کے وقت عمر 30 سال بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے 32-35 ہجری میں تقریباً 75 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور ہجرت کے بعد آپ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں کا حق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت بعثت نبی سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی تھی۔ آپ نے 17 یا 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے 51 یا 54 ہجری میں مدینہ سے 7 میل کے فاصلے میں، یہ 7 لکھا ہوا ہے، سین الف تے آنا تھا، 7 میل کے فاصلے پر واقع وادی عتیق میں وفات پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ آپ اہل اسلام میں مشہور فاتح ہیں۔ جنگ قادسیہ اور مدین وغیرہ کے عظیم فتوحات کا صحرا آپ ہی کا سر ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ولی عراق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ولی کوفہ
رہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے آپ کو مستجاب الدعوت بنا دیا تھا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا، فداک ابی و امی تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ جراح آپ کے دادا کا نام تھا۔ آپ کی ولادت بعثت نبی سے تقریباً 30 سال قبل ہوئی۔ آپ نے 18 ہجری میں 58 برس کی عمر میں وفات پائی۔ غزوہ بدر میں آپ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں جب چہرہ اقدس میں زرہ کی کڑیاں کھب گئی تھیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے نکالیں، اور جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے والے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آپ کی ثقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر الامت کے اعزاز سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مصلحتوں کی وجہ سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق لوگ 3 ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10ویں صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے۔ آپ کے والد گرامی شرک اور بتوں سے نفرت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے سن رکھا تھا، مگر آپ کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق سنا تو فوری اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ 50 ہجری کے وقت آپ نے تقریباً اسی سال 80 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ آگے ہیں دیگر صحابہ اکرام کا تعارف۔ دیگر مشہور صحابہ کا تعارف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 39 سال 8 ماہ مسند اقتدار پر رہے اور ان میں سے 20 سال شام کے گورنر اور 19 سال 8 ماہ مکمل ملت اسلامیہ کے حکمران کی حیثیت سے گزرے۔ امیر معاویہ کے باپ کا نام ابو سفیان سخر بن حرب تھا اور ماں کا نام ہندہ بنت عتبہ تھا۔ آپ کا تعلق بنی امیہ خاندان سے تھا۔ امیر معاویہ نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا اور آپ نے تاریخ میں سب سے پہلے ایک بڑی بحری بیڑے تیار کیا تھا جو 1700 بحری جہازوں پر مشتمل تھا، اور اس کو قبرص کی طرف روانہ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے 82 سال کی عمر پا کر بروز جمعرات 15 رجب 60 ہجری فوت ہوئے۔ فاتح مصر 12واں نمبر ہے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص یا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موصوف سے 40 روایات مروی ہیں اور 1 شوال 43 ہجری کو فوت ہوئے۔ عمر بن عاص نے 21 ہجری کو مصر فتح کیا۔ فاتح ایران 13واں نمبر ہے۔ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں فرمایا تھا کہ 7 تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ دریائے دجلہ میں گھوڑوں سمیت لشکر اتارنے والے بھی حضرت سعد بن
حضرت سعد ہی ہیں، ایرانیوں نے حیرت سے کہا کہ دیوان آمدن آپ سے 270 روایات مروی ہیں۔ موصوف 54 ہجری کو 80 سال کی عمر میں مقام عقیق مدینہ المنورہ میں فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کعبے میں سرعام قرآن پڑھنے پر کفار مکہ نے مارا پیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 848 مرویات ہیں۔ 15 نمبر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ولی کوفہ و بحرین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے 133 روایات مروی ہیں اور آپ نے 4 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا۔ موصوف شعبان 50 ہجری کو 70 سال کی عمر میں کوفہ میں رحلت فرما گئی۔ 16 نمبر ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن قیس ولی یمن ہیں۔ آپ یمن کے اشعر قبیلے کے سردار تھے۔ آپ سے 360 روایات مروی ہیں۔ انہیں فاتح قبرص کہا جاتا ہے۔ 17 نمبر ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا لقب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ یمن میں بنو کلب قبیلہ میں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں مکہ میں عکاظ منڈی سے خریدا تھا، اور یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 نمبر پر ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق انصار کا قبیلہ خزرج سے تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو اس وقت یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کو کئی صورتیں بھی یاد تھیں جبکہ اس وقت ان کی عمر صرف 11 سال تھی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب وحی مقرر کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر انہوں نے یہودیوں کی زبان میں صرف 15 دنوں میں سیکھ لی تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ پہلے انصاری تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی تجویز اور حمایت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ کے قاضی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال کے نگران مقرر ہوئے۔ یہ 45 ہجری 40 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ قرات، فقہ اور علم الفرائض میں امتیازی و خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ آپ کو والی بصرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام فضل لبابہ بنت حارث ہے۔ آپ سے 1660 روایات مروی ہیں۔ موصوف 68 ہجری کو 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 20واں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا۔ آپ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 21 ہجری کو حمص میں فوت ہوئے اور حمص شام کا مشہور شہر ہے۔ غزوہ موتا جو کہ 8 ہجری کو ہوا، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح عراق، شام اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح مصر 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے شروع میں مسلمان ہوئے۔ بشیر بن برہ 22واں نمبر ہے۔ غزوہ خیبر میں واپسی پر سلام بن مستقیم یہودی کی بیوی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بنائی یا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت بنائی جس میں زہر ملا تھا، اور کھانے کی وجہ سے ایک صحابی بشر بن برہ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زینب کو اس کے عوض قتل کر دیا۔
معذرت، یہ میرا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں میں۔ بشیر بن برا غزوہ خیبر سے واپسی پر سلام بن مستقیم یہودی کی بیوی زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بنائی۔ مجھے تھوڑا سا مغالطہ لگا تھا، جس میں زہر ملا تھا، کھانے کی وجہ سے ایک صحابی بشر بن برا شہید ہو گئے۔ اوپر بشیر لکھا ہے، یہاں پر بشر لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اس کا عوض قتل کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے معلم اور دائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ جا کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ٹھہرے تھے۔ جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجنانین کا لقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ جو غزوہ موتا میں ملا تھا۔ نیز پہلا قافلہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوا، اس کے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری رمضان المبارک 15 تاریخ کو حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ موصوف کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ آپ 5 ربیع الاول 50 ہجری کو 47 سال کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر قافلہ جہاد کے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو طائف اور مکہ کے درمیان واقع نخلستان میں پڑاؤ کا کہا۔ نیز اسلامی تاریخ میں پہلا مشرق قتل، قیدی اور مال غنیمت بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے عظیم صحابی ہیں جن کو امیر المومنین کا لقب سے پکارا گیا ہے۔ 27واں نمبر ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمامہ کے علاقے میں بنو حنفیہ قبیلے کے سردار کے نام ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ وہ پہلے مسلمان ہیں جو بلند آواز میں تلبیہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید تھا، جو بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر تقریباً 7 ماہ ٹھہرے تھے۔ 29واں ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر خود کھودی تھی، قبر کھودنے کے 3 دن بعد فوت ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہے، اور زبیر بن عوام کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا۔ دارالندوہ کی عمارت حکیم بن حزام کی تھی، جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد 1 درہم میں فروخت کر دی تھی۔ 22واں نمبر ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 9 ہجری کو ہوا، تو ان کو غسل اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور قبر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال بھی اسی سال ہوا تھا، اور پھر اسی سال نجاشی شاہ حبشہ بھی فوت ہوا۔ 33واں نمبر ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی 92 ہجری کو جامع الفنون بھی کہا جاتا ہے۔ 34واں نمبر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال تھی، اور ان کا لقب ذات الناطقین تھا۔ حضرت
مسروق 35واں نمبر ہے، حضرت مسروق بن اجدہ متوفی 63 ہجری کو امام التفسیر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من اربع من ابن مسعود و ابی بن قاب و معاذ بن جبل و سالم مولا ابن حذیفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ وہ حلال حرام میں تمیز کرنے والے سب سے بڑے عالم ہیں یا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور موصوف یمن میں گورنر کی حیثیت سے 2 سال رہے۔ موصوف 18 ہجری کو 36 سال کی عمر میں اردن کے کنارے پر واقع شہر بیان میں قیام کے دوران طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ عنہ، احکام الہی کی تعمیل میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ حلال و حرام کے مسائل جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ بہتر قاری ابی بن قاب رضی اللہ عنہ، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، آپ کے اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو صحابہ کرام کا عشرہ مبشرہ کا جو حصہ ہے وہ مکمل ہوا۔ تو آگے مشہور مذہبی اسکالرز شخصیات کا جمالی تعارف ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر یہ ویڈیو لمبی بنے گی تو پھر مخصوص کر دیا جائے گا۔ تو مشہور مذہبی اسکالرز شخصیات کا جمالی تعارف کچھ زیادہ ہی ہے، تو یہ ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اسی کے ساتھ ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔